السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج سے 4 دن پہلے یعنی 4 اگست کو 4 اگست کو اسلام آباد کے دل میں واقع F9 پارک، جو کہ فاطمہ جناح پارک کے نام سے مشہور نام ہے لیکن F9 پارک کے نام سے جاتا ہے، وہاں پر ایک ریپ کیس ہوتا ہے۔ مطلب ایک لڑکی ہے، وہ وہاں پر واک کر رہی ہے اپنے ایک میل کولیگ کے ساتھ، اس کا ریپ ہو جاتا ہے۔ وقت تقریباً 8 ساڑھے 8 کا، وہ وہاں پر واک کرنے گئی ہے، 2 عام لوگ آتے ہیں اور جو اس کا میل کولیگ ہے اس کو الگ کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ظاہر اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا، وہ ان کا جواب نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد وہ لڑکے اس لڑکی کا ریپ کر دیتے ہیں، اور ریپ کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اس ٹائمنگ میں یہاں پر نہیں آیا کرو۔ کتنا انفارچونیٹ واقعہ ہے اس پاکستان میں۔ پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں کی بات نہیں کر رہی، اس پاکستان کے دارالخلافہ میں دن دہاڑے نہ صحیح رات 8 ساڑھے 8 بجے اگر کوئی لڑکی اکیلی بھی نہیں وہاں پہ واک کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کا ریپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو بار کی صورتحال ہے، جو اس کے بعد کی چیزیں ہوئی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں، لیکن اس سے پہلے وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جی اکیلی کیوں، اکیلی تو نہیں گئی مگر کس کے ساتھ گئی تھی، سب سے بڑا کوسچن مارک۔ اوہ میل کولیگ کے ساتھ گئی تھی، اچھا جی کتنے بجے گئی تھی، 8 ساڑھے 8 بجے، اوہ یہ تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اچھا جی تو کدھر واک کر رہی تھی، وہ کسی بیک سائڈ پہ کر رہی ہوگی، وہاں تو ویسی روشنی نہیں ہوتی، وہاں تو لائٹس بھی نہیں ہوتی، وہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا، وہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی اگر یہ سب نہیں ہوتا، وہاں پہ کیمراز نہیں ہوتے، وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہوتی، تو کیا یہ اس لڑکی کا قصور ہے؟ یہ انتظامیہ کا قصور نہیں ہے؟ کوئی اپنے سر پہ لینے کو چیزیں تیار ہی نہیں ہے۔ ہم وکٹم بلیمنگ اتنے آرام سے شروع کر دیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس لڑکی کے دل پر یا اس کے دماغ پر کیا گزری ہوگی، وہ کس ٹراما میں ہوگی۔ وہ بڑی ہمت والی لڑکی تھی جو وہ ویری نیکسٹ ڈے گئی بھی مرگلا تھانے میں اور جا کے اس نے اپنی رپورٹ درج کرائی۔ اس کے خیر یہ تو وکٹم بلیمنگ شروع ہوگی۔ اب میں ذرا سے صورتحال بتاتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ جی رات ہمیں گئی تھی، تو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتی ہوں۔ 2018 میں یہ 24 سالہ لڑکی تھی، ایک 22 سالہ لڑکی جو دن کے 4 بجے، اگست کا منتھ تھا، دن کے 4 بجے وہاں پر واک کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ 4 لوگوں نے وہاں پہ گینگ ریپ کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ تو رات کا وقت بھی نہیں تھا، وہ تو اکیلی تھی، اور پھر بھی اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو ہمارے یہاں نہ ٹائم میٹر کرتا ہے، نہ اکیلا پن میٹر کرتا ہے، نہ جگہ مینیو میٹر کرتی ہے۔ ہمارے یہاں میٹر یہ کرتی ہے کہ لڑکی ہو اور بس، کیونکہ اس لڑکی نے کہا کہ جب وہ میرے ساتھ ریپ کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ تم یہ جو کر رہے ہو نا، تم یہ سوچو کہ تم اپنی ماں یا اپنی بہن کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کوئی جواب دیا یا نہیں دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ وحشی درندے جانور جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو نہ ان کو اپنی ماں کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کو اپنی بہن یاد ہوتی ہے، نہ اپنی ان کو بیٹی یاد ہوتی ہے۔ تو ان کو اگر کوئی یاد ہوتا ہے تو وہ ایک عورت اور عورت کا جسم، معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ F9 پارک، یہ صرف ریپ کیس یہاں پر ہوا، اس سے پہلے ریپ کیس ہوا کچھ ماہ پہلے۔ وہاں پہ ایک لڑکا، 18 سال کا لڑکا، اپنی فیملی کا، اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بیٹا، جو کہ اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، اس کا وہاں پہ موبائل اسنیچنگ ہوتی ہے اور اس کو گولی مار کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں تھوڑا سا جب آج اسٹڈی کر رہی تھی تو تقریباً پچھلے 1 سال میں 31 لا اینڈ آرڈر کے اس قسم کے جو واقعات ہوئے وہ ہوئے ہیں۔ کہیں رابری ہوئی ہے، کہیں سنیچنگ ہوئی ہے، پھر یہ قتل ہوا ہے، پھر یہ ریپ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کا F9 پارک سیف نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ سیف ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ اپنے حساب سے کریں، میرے ذہن میں بھی آتے ہیں، میں پروگرام کے آخری سے میں کہوں گی جو میں چاہ رہی تھی کہ میں نہ کہوں لیکن پھر بھی کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو جیسا ہمارا معاشرہ ہے اس حساب سے ہمیں چلنا ہے، اور اس حساب سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو وہ تھوڑی سی گائیڈ لائن ہمیں دینی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا F9 پارک، جب F9 پارک میں پچھلے 1 سال میں 31 واقعہ ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہ جہاں پہ اتنے لوگ واک کے لیے جاتے ہیں، کسی ٹائم سلیب میں نہیں، پورے دن جاتے ہیں، وہاں پر CCTV کیمراز نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ آپ سیف ہیں تو وہاں پہ آپ سیف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ صرف انٹری پوائنٹس، 4 انٹری پوائنٹس ہیں، صرف انٹری پوائنٹس پہ وہاں پر کیمراز ہیں، CCTV کیمرے ہیں، اندر کوئی کیمرہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز کہ جو وہاں پہ جو سیکیورٹی کا عملہ ہے، وہ سیکیورٹی کا عملہ وہاں پہ گپ شپ کے لیے، وہ پارٹی کرتے ہیں وہاں پر۔ میں خود وہاں پہ F9 پارک واک کے لیے جاتی رہتی ہوں، میں نے کبھی کسی سیکیورٹی کے کسی بھی عملے کو وہاں پہ ویجیلنٹ نہیں دیکھا۔ اور اگر کوئی ایک آدھ کہیں کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کھڑا ہے، کیونکہ وہ the way he stares، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کھڑا کیوں ہے، مطلب آپ اس سے سیف نہیں اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے،
آپ اپنے آپ کو سیکیور نہیں فیل کر رہے ہوتے, آپ اپنے آپ کو جس کو کہنا چاہیے نا کہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مطلب کیوں کڑا ہے, کس طرح سے وہ سٹیئر کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر عملہ ناکافی ہے, عملہ ٹرین نہیں ہے, سیکیورٹی وہاں پر ہے نہیں, سیکیورٹی کا عملہ وہاں پر ہے نہیں. اچھا بائی دا وے, جو 2018 میں واقعہ ہوا تھا جس لڑکی کا ریپ ہوا تھا, دن کی روشنی میں, اگست کا منتھ, دن دہاڑے 4 بجے, وہ یہاں کا سیکیورٹی کا عملہ انوالو تھا اور اس کے ساتھ یہاں کا انتظامیہ کا عملہ انوالو تھا. تو یہ تو جو ابھی آج اس دفعہ جو ہوا ہے وہ تو آؤٹ سائڈرز تھے پھر بھی. تو سوال یہ ہے کہ 2018 سے اب تک پچھلے سال 31 کیسز لا اینڈ آرڈر اس کے ہونے والے کرائمز ہونے والے کے باوجود وہاں پر سی سی ٹی وی اندر کیوں نہیں لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرے؟ یہ کس کی غفلت ہے؟ کیا کسی کوئی جواب دہ ہے اس غفلت کا کہ اگر اس لڑکی کا ریپ ہو گیا, اگر وہاں پہ نائٹ ویژن جیسے مجھے بتایا گیا کہ ایف آر کیمرز وہاں پہ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر لگائے گئے لگے ہوئے, تو وہ کیمرے اندر کیوں نہیں لگ سکتے تھے؟ پلس رات اگر ہو جاتی ہے وہاں پر, اگر مغرب ہو جاتی ہے, جیسے سردیوں میں مغرب جلدی ہوتی ہے, آپ کے جو آفس آورز ہیں 5 ساڑھے 5 بجے جب آپ آفس سے نکلتے ہیں تو آلریڈی مغرب ہو چکی ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو صبح 9 to 5 کی جاب کرتے ہیں وہ صبح واک کے لیے نہیں جا سکتے, اسلام آباد میں ٹرینڈ ہے واک کا, تو وہ شام میں جاتے ہیں, جب وہ شام میں جاتے ہیں تو وہ مغرب ہو جاتی ہے, یعنی مغرب کے بعد وہ واک کے لیے پارک میں جاتے ہیں, لیکن پارک میں کہیں لائٹس نہیں ہے. تو یہ کس کی غفلت ہے؟ کیونکہ ہمیں سیاست سے فرصت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو ننگا کریں, ہم کسی کے اوپر کپڑا ڈالیں, ہم کسی کو گرفتار کریں, ہم سیاسی بیانات بازی کریں. ہمیں ہماری جو ہماری گورننس ہونی چاہیے نا, اس گورننس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. تو جب توجہ پہلے والے کیسز میں نہیں تھی تو میں تو صرف ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ نے, ویسی پاکستان میں انٹرٹینمنٹ جو ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ واک کرنے ایک ایسے پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لائٹس کا انتظام تو کر دیں. وہاں پہ لائٹس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو مین جگہ ہے جہاں سے آپ انٹری ہوتے ہیں, گاڑی پارک کرتے ہیں, آگے تک جاتے ہیں, ایک پرٹیکولر ایریا ہے جہاں پہ لائٹس ہے, وہ بھی بڑی ڈیم ہے لیکن آگے لائٹس نہیں ہے. تو وہاں پہ لائٹس نہیں ہیں, وہاں پہ کیمراز نہیں ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے سیکیورٹی آفیسز نہیں ہیں, سیکیورٹی کا کوئی عملہ نہیں ہے, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام آباد جیسی جگہ ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا اس بچی کا, اس لڑکی کا جو کہ 24 سالہ لڑکی, اس کا ریپ ہو جاتا ہے, 2 لوگ اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں, آپ اس کا نقصان پورا کر سکتے ہیں, آپ اس کی لوٹی ہوئی عزت واپس لا سکتے ہیں. وکٹم بلیمنگ تو بڑی آسان چیز ہے نا کہ جی رات میں کیوں گئی, فلاں کیوں گئی, یہ کیوں ہوا, کس کے ساتھ گئی, وہ تو میل کولیگ تھا تو اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی, تو اس جگہ پر کیوں گئی جہاں پہ لائٹس نہیں تھی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم بھولے تو نہیں ہیں جو موٹر وے واقعہ ہوا تھا, اس موٹر وے واقعے میں اس لڑکی کے لیے یہی کہا گیا تھا کہ جی یہ رات میں کیوں نکلی تھی اکیلے, اس کا شوہر کہاں تھا, اور اس نے گھر سے کسی کے مرد کیوں نہیں لیا, اس کے ساتھ سے بچے کیوں تھے. یہ ساری چیزیں کر کے آپ اس عورت کو وہیں آدھا مار دیتے ہیں, مری ہوئی عورت کو آپ دوبارہ مار دیتے ہیں. وہ اپنے لیے انصاف لینے کے لیے 10 دفعہ سوچتی ہے کہ پہلے تو ظاہر سی بات ہے, اب یہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا وہ کہتی ہے کہ میرے گھر والے بھی مجھے سپورٹ نہیں کر رہے. ڈیفینیٹلی ایک ہمارے یہاں سوشل پریشرز ہوتے ہیں, سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں, پہلے تو کہتے ہیں کہ جی خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. تو میں صرف جو کہنا چاہوں گی وہ صرف کہنا یہ چاہوں گی کہ جو یہ چیزیں ہوئی ہیں, انٹری پوائنٹس پہ صرف کیمرے ہیں, ادروائز نہیں ہیں, اور جو کنٹرول انوائرمنٹ کہلائی جاتی ہے وہ ہارڈلی مجھے بتایا کہ وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے, یعنی پورے پارک کی 30% سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اچھا اب میں دوسری طرف آتی ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب اس ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس ملک میں بیٹیاں عورتیں محفوظ نہیں ہیں, تو پھر ہمیں اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا. میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میں F9 پارک میں جاتی ہوں, لیکن جب کبھی شام ہو جاتی ہے یا مغرب ہو جاتی ہے تو ایک پرٹیکولر ایریا جہاں تک لائٹس ہے اس سے آگے جانے کا میں نہیں سوچتی. مگر ڈیفینیٹلی میں ایک بزرگ بڑی خاتون ہوں, بڑی عمر کی خاتون ہوں, تو میرا اپنا ایک لیول ہے, میں تھوڑی میچور ڈیسیشنز لیتی ہوں, لے سکتی ہوں, لینے کی پوزیشن میں ہوں. بٹ جب آپ ینگ ہوتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ ایک میل کولیگ ہوتا ہے, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایک مرد ہے, جو ہماری سوسائٹی میں عام طور پر ہوتا ہے کہ اکیلی چلتی ہوئی عورت کو آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی مرد ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ اس کی سیفٹی, اس کا شیلٹر ساتھ چل رہا ہے, یا اس کا سیف گارڈ سو کالڈ. تو ڈیفینیٹلی جب اس کے ساتھ ایک میل کولیگ تھا تو اس نے سوچا ہوگا کہ میں سیف ہوں, باتوں باتوں میں وہ وہاں سے انہوں نے واک کرنے کے لیے وہ آگے نکل گئے, اور واک کے دوران ان کا یہ حادثہ پیش آ گیا. تو میں صرف یہ کہنے کا, بتانے کا اور یہ چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لڑکیاں بچیاں تھوڑا سا خود بھی خیال کر لیں, جب وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے, یہ جگہ سیکیور نہیں ہے,
تو ایسی جگہوں پر تھوڑا سا اوائڈ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مانا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے اور اگر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن احتیاط بہتر ہوتی ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، تو اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ احتیاط بہتر ہوتی ہے، اوائڈ کریں. لیکن اب لازم ہے، میرا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ اس جگہ کو سیو کریں، وہاں پہ کیمراز بھی انسٹال کریں، وہاں کی سیکیورٹی بھی بڑھائیں اور وہاں پر لائٹس بھی لگائیں. نادی میں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.